بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس شہید آیت اللہ دست غیب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ معصوم دوم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 61۔ 19ویں کی صبح جب علی کے سر پر تلوار کی ضربت پڑنے کے بعد آپ کو مسجد سے باہر لایا جا رہا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی علی کو فجر کے وقت سوتے دیکھا ہے؟ روایت میں کہ اگر کوئی حضرت علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سن لے تو اس کا یہ سننا اس کے کان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھ لے تو جب تک اس کی یہ تحریر باقی ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی منافع بخش معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس خبر کے حوالے سے جسے بحار الانوار میں نقل کیا گیا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت کی روحانی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ ہے جو کہ ہر بہشتی کے پاس ہوگی۔ اس کے گھر اور آل محمد کے گھر میں پایا جانے والا فاصلہ صرف ایک دیوار کا ہے، جبکہ اصلی درخت طوبہ علی کے گھر کے صحن میں ہے اور اس کی شاخیں مومنین کے گھر میں ہیں۔ آج 19 رمضان ہے، شاید جیسے یہ کل کی بات ہو۔ مولا بازار سے گزر رہے ہیں، ابن ملجم مرادی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نے اس سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ باوجود یہ کہ آپ جانتے کہ اس بدنصیب کی ساری توجہ اس زن ملونہ کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے اس سے فرمایا، اپنے فارغ اوقات مسجد میں بسر کیا کرو۔ اے مسلمانوں، تم بھی اپنے فارغ اوقات میں مسجدوں کو آباد کیا کرو، نہ کہ بازاروں میں، خاص کر آج کل کے بازاروں میں۔ مسجدوں میں جاؤ، آخرت کی یاد میں مصروف رہو، ہمیشہ کہا کرو، اے خدا میری آخرت کا کیا بنے گا؟ پروردگارہ میں وہاں سے خالی ہاتھ نہ پہنچوں۔ کل کی رات آپ لوگوں نے کس قدر خدا کی بارگاہ میں آہوزاری کی، کتنی عبادت مناجات کی۔ دوسرے لوگ بھی گریہ وزاری کرتے ہیں، وہ بھی ان بے وقت چیزوں کے لیے، آخر کار وہ دن بھی گزر جاتا ہے اور وہ سیاہ رات بھی گزر جاتی ہے۔ مولا نے اس ابن ملجم ملعون پر کتنے احسان کیے، اس کے باوجود وہ نمک حرامی سے باز نہ آیا۔ مولا امیر المومنین نے اس پر بہت سے احسانات کیے، پھر بھی آخر کار وہ اس فحاشہ عورت پر عاشق ہو گیا۔ عورت نے بھی اس کی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس سے کہا، میرا حق مہر بہت زیادہ ہے، سب سے پہلے 3000 درہم نقد دینا پڑیں گے، ایک غلام اور ایک کنیز مہیا کرنا پڑے گی، اس کے علاوہ میرا مہر خون علی ہے۔ آخر کار وہ ان تمام مطالبوں پر راضی ہو گیا اور علی کے احسانات کو بھلا بیٹھا۔ اسی طرح تم لوگ بھی یہ جان لو کہ جب بھی تم گناہ کرتے ہو تو تم بھی اپنے خدا کے احسانات کو بھلا دیتے ہو، جیسے کہ ابن ملجم نے کیا۔ حضرت علی کا غربا و مساکین شہر میں مخفیانہ طریقے سے کھانا پہنچانے کا طریقے سے تو آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے۔ اس کی صرف ایک مثال پیش خدمت ہے، وہ ایسے کہ جس وقت حسنین اپنے بابا کے جنازے کو دفنانے کے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی ویران مکان کے پاس سے گزرے، ویرانے کے اندر نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار اور لاچار آدمی وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کے قریب گئے، اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، یہاں پر تو کوئی بھی میری فریاد کو نہیں آتا سوائے ایک شخص کے جو یہاں ہر شب پابندی سے آتا ہے اور مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ دونوں شہزادے اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص سے اس کا نام بھی پوچھا؟ اس بیمار نے جواب دیا، ہاں میں نے پوچھا تھا۔ جواب میں اس نے یہی کہا، میں بندہ خدا ہوں۔ دونوں اماموں نے پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، جس وقت وہ اس ویرانے میں ذکر الہی کا ورد کرتا تو سارے کے سارے سنگریزے در و دیوار اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ سن کر جناب حسن رو پڑے اور رو رو کر اس سے کہا کہ ہائے، وہ شخص تو میرا باپا علی تھے جس کو ہم ابھی دفنا کر آ رہے ہیں۔ وہ بیمار شخص بھی رو پڑا اور کہا کہ اے شہزادو، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں مجھ پر ایک احسان اور کر دیں اور مجھے اپنے بابا کی قبر تک لے جائیں؟ کہتے ہیں کہ بحکم امام اس کو امیر المومنین حضرت علی کی قبر پر لے آئے۔ وہ قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ وہیں مر گیا۔
لوگوں کے خلوص کا امتحان ہمیشہ سخت حالات کے موقع پر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنے اوپر گزرنے والے سخت حالات میں کارہائے خیر میں خرچہ کرے تو اس کا شمار حقیقی مخلصین میں ہوگا، اور اگر توانگری میں خرچہ کرے تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو مفلسی میں انفاق کرنے کی ایک مثال دوں۔ جیسا کہ روایت میں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جناب فاطمہ کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں۔ دیکھا کہ جناب فاطمہ کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے ان کا اور حسن و حسین کا حال احوال دریافت کیا، بالکل ایسے کہ جیسے آپ ابھی بیرونی شہر سے واپس تشریف لائے ہیں۔ جناب فاطمہ نے عرض کی کہ سب بھوکے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ جناب امیر اسی وقت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے اور قرض کے طور پر 1 دینار طلب کیا۔ وہ گیا اور پیسوں کی تھیلی لے آیا اور حضرت علی سے پوچھا، آپ کس لیے یہ قرضہ مانگ رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کی خدمت میں ایسے ہی پیش کر دوں گا۔ اسی وقت آپ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولا نے 1 دینار 1 مثقال سونا کے برابر بطور قرض حسنہ حاصل کیا تاکہ جناب سیدہ اور حسن و حسین کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ ابھی گھر کی طرف آ ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے کہ جناب مقداد راستے میں بیٹھے ہیں، جبکہ آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ سورج کی گرمی سے زمین تپ رہی تھی۔ امیر المومنین نے ان کا حال دریافت کیا اور اتنی تیز گرمی میں یوں بیٹھنے کی وجہ جاننا چاہی۔ جناب مقداد کو حقیقت حال بتاتے ہوئے شرم آئی اور عزت نفس مجروح ہونے پر مولا کو جواب نہ دینے کی معافی چاہی، لیکن جب امیر المومنین نے دوسری اور تیسری بار پوچھا اور اصرار کیا تو لاچار ہو کر وہ گویا ہوا، دراصل میرے بیوی بچوں کے بھوک سے بلکنے کی حالت نے میری قوت برداشت چھین لی۔ میں گھر میں ٹھہر نہ سکا اور گھر سے باہر آ گیا۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، اے مقداد، ہمارے گھر کی بھی یہی حالت ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار جو قرض لیا تھا اس کو خود پر مقدم جانتے ہوئے مرحمت فرمایا۔ مولا مسجد کی طرف تشریف لے گئے، ظہر عصر کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد رسول خدا جو اس تمام صورتحال سے وحی کے ذریعے آگاہ تھے، جناب امیر سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، اے علی، آج شام کا کھانا تمہارے گھر کھاؤں گا۔ علی کو منع کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ پھر وہ دونوں گھر تشریف لے آئے۔ جناب زہرا نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ آپ کے پیچھے ایک ڈھکا ہوا خوان رکھا ہوا تھا جس میں سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ آپ اٹھی اور وہ خوان اٹھا کر اپنے شوہر اور بابا کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس پر پہلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، اے بیٹی، یہ کھانا کہاں سے لائی ہو؟ اتنا خوش رنگ، خوشبودار اور صاف ستھرا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ پھر جناب رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ علی کے کندھے پر رکھے اور کہا، اے علی، یہ کھانا اس دینار کے عوض ہے جو تم نے مقداد کو دیا تھا۔ جناب مقداد بڑی برگزیدہ شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھے مرد اسلام ہیں۔ پہلے نمبر سلمان فارسی، دوسرے نمبر پر ابو ذر غفاری، تیسرے نمبر پر عمار یاسر اور چوتھے نمبر پر مقداد ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہو، وہ جب بھی یہ روایت سنے گا تو اس میں اس بات کا شوق پیدا ہوگا کہ جو چیز بھی وہ رائے خدا میں دے گا اس کی شبیہ محفوظ ہو جائے گی اور دوبارہ اسے لوٹا دی جائے گی۔ زہری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی پشت پر سامان اٹھائے ضرورت مندوں کے دروازے تک پہنچتے تو اپنے منہ پر نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ وہ پہچانے نہ جا سکیں، صاحب خانہ کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے کہ یہ کون لایا ہے۔ بعض امام کے نزدیک رہنے والے جو ہر وقت زین العابدین کہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ یہ سب خود کھا لیتے ہیں، ان کو تو ہماری یاد بھی نہیں آتی۔ ہاں، اس وقت انہیں احساس ہوا جب 25 محرم کو مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر وہی لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے، اب کوئی کھانا لانے والا نہ رہا، ہائے ہائے ہم بے آسرا ہو گئے۔ جس وقت علی کا جنازہ گھر سے باہر لایا گیا، عورتیں بلند آواز میں بین کر رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر سے باہر نکل آئیں، لیکن امام حسین نے ان کو واپس پلٹا دیا، تسلی و تشفی دی اور صبر کی تلقین کی۔ ایک بار اس وقت بھی تسلی و تشفی دی تھی اور صبر کی تلقین کی تھی۔
جب آپ روز عاشورہ آخری بار رخصت آخر لے کر خیمے سے باہر کی جانب جب بھی نکلنے کی کوشش کرتے عورتیں انہیں روک لیتی اور جانے نہیں دیتی۔ آپ نے ان سے اس وقت بھی یہی کہا تھا، صبر کریں اور گریہ نہ کریں کہ آپ لوگ واپس پلٹ جائیں، اور کہا کہ یہ موقع اس طرح رونے کا نہیں، کیونکہ اس طرح دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے گا۔ ہمارے اور آپ کے مولا نے بستر شہادت پر آخری لمحات میں ہماری آنکھوں کو حیرت زدہ کر دیا اور کہتے ہیں، یہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ میرے چچا جناب حمزہ ہیں، یہ میرے بھائی جعفر طیار ہیں، اور یہ رسول کے اصحاب مخلصین ہیں۔ ہر ایک کو فردن فردن سلام کرتے جاتے ہیں۔ ہر مومن جس وقت مرنے لگتا ہے اس کے پیشرو مومنین دوست و احباب جو پہلے سے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، موت کے وقت اس کی روح کے استقبال کے لیے سرانے موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیکوکاروں میں سے ہوتا ہے تو اپنے نیک دوستوں کے ساتھ خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ علی کے استقبال کے لیے تو خود جناب رسول خدا اور ان کے مخلص اصحاب تشریف لائے، ملائکہ مقربین آئے، قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھیں، سورہ صفات آیت نمبر 61 اور سورہ نحل آیت نمبر 128۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو لوگ نیکوکار ہیں، خدا ان کا ساتھی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کام کرے۔ میں اپنی اسی مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا۔ علی علیہ السلام کے لیے یہی موقع تو فصل اٹھانے کا ہے۔ علی کے لیے فصل کی بوائی کا وقت تو ختم ہو گیا۔ جب علی نے فصل کا ثمر دیکھا تو فرمایا، اے میرے شیعو، ایسی ہی فصل کی کٹائی کے لیے کام کرتے رہو، یعنی ایسے کام کرو کہ مرتے وقت جو بھی دیکھو اچھا ہی اچھا نظر آئے، ہر طرف نعمت ہی نعمت نظر آئے۔ ایسے دوست بناؤ کہ موت کی گھڑی میں ان کے تقوی اور روحانیت کے نور سے مستفید ہو سکو۔ مرحوم علامہ مجلسی بحار الانوار میں مشارق الانوار سے نقل فرماتے ہیں، کل یعنی 21 رمضان البتہ اذان صبح سے پہلے جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین تابوت کو پیچھے سے اٹھائے بھی تھے کہ تابوت کا اگلا حصہ خود بخود اوپر اٹھنا شروع ہوا، یعنی جناب جبرائیل اور جناب میکائیل نے اوپر اٹھانا شروع کیا۔ تابوت کو گھر سے باہر لایا گیا۔ اس وقت زینب و ام کلثوم اور گھر کی مقدرات بھی آنا چاہ رہی تھیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کو واپس گھر بھجوایا اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ یہ روایت خود جناب حسن مجتبی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نجف کے قریب پہنچے تو ایک نقاب پوش گھوڑے سوار جس کی خوشبو مشک نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم حسن ہو؟ تم سبط اکبر ہو؟ تم ہی اس آقا کے وصی ہو؟ جناب حسن نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ پھر اس سوار نے پوچھا، یہ حسین ہے اماموں کا باپ؟ میں نے کہا، ہاں یہی حسین ہے، رضیت الحکمت کی آبیاری کرنے والا۔ پھر اس سوار نے کہا، لاؤ یہ تابوت مجھے دے دو اور تم لوگ چلے جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سوار، ہمیں اس کی اجازت نہیں، میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ جنازے کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا سوائے جبرائیل اور خضر کے۔ تم کون ہو؟ اس سوار نے اپنی نقاب اٹھائی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خود اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس وقت مولا علی نے یہ جملہ کہا، اے ابا محمد حسن المجتبی، جب میں ہر مومن کو دفناتے وقت اس کے سرانے موجود ہوتا ہوں تو کیا میں خود اپنے جنازے کے ساتھ نہ ہوں گا؟ حارث ہمدانی بوڑھے ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، طبیعت بھی ناساز تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مولا کی خدمت میں پہنچایا، اپنی ناراضگی اور بے چارگی کا اظہار کیا کہ وہ اپنے آقا و مولا کے دیدار سے محروم ہے، جس کا سبب دوری راہ اور سن رسیدگی ہے۔ مولا نے فرمایا، اے حارث، ہر کوئی موت کے وقت میری زیارت کرتا ہے، اور اے حارث، میں بشارت دیتا ہوں کہ تم پل صراط کے قریب مجھ سے ضرور ملاقات کرو گے۔ میں ہی وہاں کھڑا ہو کر بہشت اور دوزخ کی تقسیم کروں گا، اہل بہشت کو بہشت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں جگہ دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی میرا چاہنے والا آگ میں بھی ہوگا تو اس کو نکلوا لوں گا۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبر مبارک کی کھدائی کے لیے جیسے ہی کدال زمین پر مارنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ ایک قبر نمودار ہوئی جس پر ایک کتبہ رکھا ہوا تھا۔ اس کتبے پر لکھا ہوا تھا، یہ قبر حضرت نوح پیغمبر نے عہد صالح طاہر و مطہر وسیع محمد کے واسطے بنا کر رکھی ہے۔ آخر کار خود جناب حسن مجتبیٰ نے آپ کا جسد مبارک قبر میں اتارا۔ مشارق الانوار نامی کتاب سے روایت ہے کہ مولا نے خود اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر میری قبر میں جھانک کر دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے حسب وصیت 2 رکعت نماز پڑھ کر جب قبر کے سرانے آئے تو کیا دیکھتے کہ رسول خدا کھڑے ہیں، جناب آدم اور جناب ابراہیم بھی ہیں۔ یہ سب علی علیہ السلام کے استقبال کے لیے ان کی نئی منزل میں کھڑے ہیں۔ پھر جب امام حسن نے قبر کے پائتین نے دیکھا تو کیا دیکھتے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہیں، جناب حوا، جناب آسیہ اور جناب مریم بنت عمران آئی ہوئی ہیں۔ یہ سب لوگ اس ہستی کے استقبال کے لیے آئے ہیں، جبکہ بہشت کا اصلی مالک تو علی ہے۔ یہ سب تو بہشت نشیں ہیں جو امیر المومنین کی قبر کے اطراف میں جمع ہیں۔ اس کے بعد حسب وصیت قبر کا نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ خود علی کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ کتنے شقی اور کتنے کینہ پرور ہیں۔ ان کی شقاوت کے آگے تو شیطان کی شقاوت بھی ہیچ ہے۔ اگر یہ بنو امیہ اور بنی مروان کے اشقیاء کو قبر علی کا پتہ چل جاتا تو یہ اتنے شقی تھے کہ قبر کھود کر جسد مبارک کو باہر نکال کر جلا کر خاک کر دیتے۔ اسی لیے آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو مخفی رکھنا۔ جس وقت امام حسن بابا کو دفنا کر واپس آئے، آپ نے 3 تابوت منگوائے۔ ایک تابوت نماز جنازہ پڑھی تاکہ حاضرین سمجھے کہ یہ جنازہ ہی ہے اور اس کو گھر میں دفن کیا۔ دوسرے تابوت جعد بن حبیرہ کے گھر بھجوایا گیا کہ وہاں دفن ہوا، اور تیسرا تابوت مسجد کوفہ کے صحن میں دفن کرنے کے لیے بھجوایا گیا۔ بعض روایتوں میں کہ 3 تابوت اور بنوائے گئے، ایک بیت المقدس اور دوسرا مدینہ منورہ اور تیسرا مکہ معظمہ بھجوایا گیا۔ دفن کرنے کے لیے مولا کے جنازے تو سب طرف پھیلا دیے گئے تاکہ جائے دفن مشتبہ ہو جائے، لیکن کوفے سے 3 میل دور نجف اشرف میں دفن ہونے والے مقام کو سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ قبر مطہر دوست و دشمن سب سے محفوظ رہے۔ حضرت سجاد علیہ السلام کو واقع کربلا کے بعد کئی مرتبہ انتہائی خاموشی سے قبر مطہر کی زیارت کے لیے آتے رہے اور اپنے بعض مخصوص دوستوں کو بھی قبر کی زیارت کرائی، جیسے ابو حمزہ صومالی جن کی دعا بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام بھی مدینے سے نجف تشریف لائے، مولا کی قبر کی زیارت کے واسطے، اور وہاں قیام بھی کیا، وہاں نمازیں اور دعائیں بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی قبر کی زیارت کرائی، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک آپ نے اپنے محب صفوان کو کچھ پیسے دیے کہ تم جا کر قبر کے نشان کو اس طرح واضح کرو کہ آسانی سے نہ پہچانی جائے، کیونکہ اس وقت دشمن کا خوف نہیں تھا۔ اس نے بھی مثل ایک ٹیلا نما ایک نشانی بنوا دی۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ زیارت کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آ گیا۔ ایک دفعہ یہ ملعون شکار کی غرض سے بغداد سے نکلا، صحرائے نجد تک جا پہنچا۔ کچھ ہرن وہاں پر نظر آئے، باز اور کتے ہرنوں کے پیچھے دوڑائے۔ جیسے ہی ان ہرنوں نے شکاری کتوں اور بازوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بھاگ کر اپنے آپ کو اس ٹیلے تک پہنچایا اور اطمینان سے اوپر چڑھ کر وہ سو گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج کل قبر اقدس ہے۔ ہارون کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ اس کے چھوڑے ہوئے کتے اور باز واپس آ گئے۔ اس نے کہا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے، یہ شاید اتفاقاً ہوا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد ماحول پرسکون ہو گیا، وہی ہرن دوبارہ نیچے کی طرف اتر آئے۔ ہارون نے دوسری مرتبہ تجرباتی طور پر انہی کتوں اور بازوں کو روانہ کیا کہ وہ ہرنوں کا پیچھا کریں۔ ہرن دوبارہ قبر علی کی پناہ میں آ گئے اور اپنا منہ قبر پر رگڑنے لگے، اور وہ کتے اور باز دوبارہ واپس آ گئے۔ اب تو ہارون کو یقین ہو چلا۔ آخر کار تیسری مرتبہ تجربہ کرنے کے بعد وہ بذات خود اس مقام تک پہنچا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اصل میں کیا معاملہ ہے۔
آخر یہاں کون سی پناہ گاہ کے جانور تک امان میں؟ فوراً حکم دیا کہ یہاں اطراف کی آبادی کو چھان مارو، کوئی ایسا بوڑھا تلاش کرو جس کے ذریعے ہم جان سکیں یہ کیا معاملہ ہے۔ سب دوڑ پڑے، بہت دور انہیں خیمہ نظر آیا، اس میں گئے، ایک بوڑھے کو دیکھا، اسے پکڑ کر ہارون کے پاس لے آئے۔ ہارون نے اسے پوچھا یہاں پر کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا مجھے معلوم ہے پر میں ڈرتا ہوں۔ ہارون نے کہا بولو تمہاری جان کی امان ہے، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ میں اور میرا باپ یہاں آ کر آباد ہو گئے، میرا باپ کہتا تھا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ یہاں آیا کرتا تھا، انہوں نے ہی میرے باپ کو قبر امیر المومنین علیہ السلام کی نشاندہی کی تھی۔ یہ سن کر ہارون رشید نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے اس مقام کے لیے ایک خرچ معین کر دیا اور قبر پر ایک گنبد بنوا دیا۔ تمام شیعہ و اہل سنت کتب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ مشہور اہل سنت مورخ ابن خلکان اور معتبر اہل سنت نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرۃ الغرا نامی کتاب سے منقول ہے کہ سب سے پہلے جس نے قبر امیر المومنین علیہ السلام پکی کروائی وہ ہارون رشید تھا، یہاں تک کہ سن 300 ہجری میں مرحوم مقبول عزت الدولہ دلیمی نے خود کو نجف پہنچایا اور ایک عالیشان روضہ تعمیر کروایا۔ عزت الدولہ کے بعد اور بہت سے سلاطین نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، ان میں سے ایک نادر شاہ کا نام بھی ہے۔ اے علی کے شیعو جان لو کہ قبر علی پناہ ہے، جو جانور بھی وہاں تک رسائی کرتا ہے پناہ میں آ جاتا ہے۔ پروردگارہ ہمارے متون کو بھی علی کے جوار میں قرار دے، ہمیں بھی علی کی پناہ میں دے دے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ہمارا جسم وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم ہماری روح کی وہاں تک رسائی ہو جائے۔ ہمارے اور علی کے درمیان رابطے کو برقرار رکھ۔ مرحوم اخند ملا فتح علی نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین سے ایک نور مرحوم اخند ملا فتح علی نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قبر امیر المومنین علیہ السلام سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نور وادی سلام تک جس قبر پر پڑتا ہے وہ اس قبر کو منور کر دیتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حرم اقدس سے وادی السلام تک ہر گھر، ہر مسافر خانہ، ہر رہائش گاہ کے چپے چپر پر قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ہاں تو وہ ایک نور ایک زنجیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بس وہ یہ جان لیتے ہیں کہ جس قبر پر اس نور کی رسائی ہے اس قبر کی مکین امان سے ہے۔ آج کی رات جبکہ شب قدر کی رات ہے، ہماری ان تمام حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ ہونی چاہیے کہ مولا کی زیارت اور ان کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت ہمیں نصیب ہو۔ اگر کوئی کسی چیز کی طلب میں حقیقی تڑپ رکھتا ہو تو وہ چیز اسے ضرور مل کر رہتی ہے۔ اگر کسی کو علی سے شدید محبت ہو تو یقین جانی کہ یہ ناممکن ہے کہ علی اس کی محبت کو نظر انداز کر دیں۔ علی تو اپنے دشمنوں کو مایوس نہیں کرتے تو اپنے چاہنے والوں کو کم مایوس کریں گے۔ اگر کوئی علی کی پناہ میں چلا جائے تو کیا علی اسے ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیں گے؟ نہیں، علی سے یہ امید بالکل نہیں۔ علی خدا کی آیت ہیں، علی اسماء اور صفات الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ملتجی نظروں سے خدا کی طرف دیکھے تو خدا اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ جو ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اصل صفات کمالیہ خدا میں ہیں اور اس کی مکمل جھلک چہاردہ معصومین کی انوار مقدسہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مومنین کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے رابطے کے مطابق آل محمد کی ان صفات سے مستفید ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دور ہے، اس میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ تمام طاقت، بڑائی اور دلیری مان پڑ جاتی ہے۔ جب علی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بڑھیا چاہتی ہے کہ پانی سے بھری مشک اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے اور اپنے گھر روانہ ہو، لیکن وہ اسے نہیں اٹھا پا رہی تھی، یہ دیکھ کر علی اس کی طرف لپکے اور آپ نے وہ مشک اس سے لے کر اپنے کندھے پر رکھی اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں اس سے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ پھر راستے بھر اس کا حال احوال پوچھتے رہے کہ تم کون ہو، کیسی گزر رہی ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میرا شوہر جنگ صفین میں مارا گیا اور علی نے بھی ہماری طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ مولا نے پھر پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 2-3 یتیم بچے ہیں، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ آپ نے مشک گھر پہنچائی اور واپس آ کر آٹا اور کھجوریں لیں اور واپس اس کے گھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کون؟ جواب دیا میں وہی ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے
پانی کی مشق رکھ کر گیا تھا، بچوں کے لیے کچھ آٹا وغیرہ لے کر آیا ہوں۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ آپ نے اس سے کہا میں آٹا گوندھتا ہوں اور روٹی پکاتا ہوں، تم بچوں کو سنبھالو یا میں بچوں کو سنبھالوں اور تم روٹی پکاؤ۔ اس پر بڑھیا نے کہا نہیں، بچوں کو ماں ہی بہتر طریقے سے سنبھالتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو پھر میں آٹا گوندھتا ہوں اور تندور سنبھالتا ہوں۔ اور آپ نے آگ روشن کی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے آپ اپنا منہ آگ کے قریب لے گئے اور بولے اے علی، اب تو اس آگ کی تپش کا مزہ چکھ اور یتیموں کی طرف سے غافل ہونے کی سزا بھگت۔ ابھی آپ روٹیاں پکانے میں مشغول تھے کہ پڑوس کی ایک عورت بڑھیا کے گھر آئی۔ اس نے علی کو پہچان لیا اور چیخ مار کر بڑھیا کو بلایا اور کہا واہ ہو تجھ پر، تجھے پتہ ہے یہ تندور پر کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے کون روٹیاں پکا رہا ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین علی علیہ السلام ہے۔ وہ بڑھیا آپ سے بہت شرمندہ ہوئی۔ علی نے اس سے کہا میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ بہت دیر سے پہنچا، تم تیری اور تیرے بچوں کی خبر گیری میں غفلت برتی۔ بحار الانوار جلد نمبر 9۔ اگر حالات علی ہمارے سامنے نہ ہوتے تو کسی کو کیسے معلوم ہوتا کہ قیامت کتنی سخت ہے؟ آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی جس میں حضور نے فرمایا تھا یوم خندق علی کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے باوجود علی تقوی، بلندی عمل، رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر اس سانپ ڈسے ہوئے شخص کی طرف تڑپتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے میرا توشہ آخر سفر کتنا کم ہے، راستہ بہت دشوار ہے، سفر بڑا طویل ہے اور منزل بڑی کٹھن ہے۔ تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ آدمی موت کے بعد نیک اعمال کا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کہیں کہ میں نے تو اپنے کام کر لیے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت؟ کیا آپ نے اپنے مولا سے زیادہ سامان سفر اکٹھا کیا ہے جو اتنا کرنے کے باوجود نالاں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں خدایا یہ طول راہ و طول سفر اور میرا ہاتھ خالی ہے، اعمال ایسے نہیں کہ جو مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور کبھی کبھی اس غم میں بے ہوش تک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جملے تھے جنہیں سن کر معاویہ جیسا سنگ دل شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تو اے مومنو تمہارے دل کو کیا ہو گیا؟ تم اتنے بے حس ہو گئے ہو؟ وہ علی کی جان کا دشمن تھا، مگر جب علی کی مناجات سنتا تھا تو اس کی بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد کسی محفل میں معاویہ نے جناب زرار سے علی علیہ السلام کے حالات پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا۔ زرار نے کہا اے معاویہ تو مجھے معاف رکھ۔ اس پر معاویہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا اور علی کا ہمیشہ ساتھ رہے اور علی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا تم کو علی کے صفات و حالات بتانا ہوں گے، کیونکہ تم ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب اس نے بتانا شروع کیا اور کہا کہ علی علیہ السلام وہ آقا تھے جو دور اندیش اور آخرت پر نظریں مرکوز رکھتے تھے۔ علی وہ آقا تھے جو جب بولتے ان کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے، جس سے ساری خلقت فیضیاب ہوتی۔ علی وہ آقا تھے جنہیں دنیاوی خوشیوں سے وحشت ہوتی تھی، رات کی تاریکی سے بہت مانوس تھے، رات کی اسی پہر مناجات الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ ہر اس بدمزہ کھانے خوراک کو دوست رکھتے تھے جسے سب رد کر چکے ہوتے تھے۔ آپ ہر اس لباس کو پسند فرماتے تھے جو کچھ زیادہ ہی کھردرا ہوتا۔ کسی بھی طاقتور کو کبھی بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ علی کے ہوتے ہوئے کسی پر زیادتی کر بیٹھے۔ علی ایک ایسے آقا تھے جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مایوس، کمزور و لاچار شخص اپنے آپ کو لاوارث گردانتا۔ اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوتا کہ اس کا حق مارا جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ علی کمزوروں کے ساتھی ہیں اور ان کے مددگار ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد زرار کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، پھر گویا ہوئے خدا کی قسم وقت سحر میں نے دیکھا کہ علی اس سانپ سے ڈسے کی طرح تڑپ رہے تھے اور اس عورت کی طرف تڑپ رہے تھے جس کا بچہ ولادت کے وقت مر جاتا ہے، اور کہتے اے دنیا تم مجھے کیسے فریب دے سکتی ہے، علی کے دل کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہے کہ جس کا دل ہمیشہ سے اس دنیا سے بیزار رہا ہو اور جو اس دنیا کی ناپائیدار خوشیوں سے دور رہنا پسند کرتا ہو۔ اس دنیا کی خوشیاں اس شخص کے لیے ہیں جو آخرت سے بے خبر ہو۔
حیدر کرار عقل مند زمانہ اور حقائق روزگار ان کے سامنے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاویہ اور اس جیسے بچہ صفت اشخاص کیسے شہوت پرستی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور علماء روزگار آخرت شناس اور صاحب حکمت افراد علی کی پیروی کرتے ہوئے خدا و آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہی وہ چیز ہے جو قائم و دائم رہنے والی ہے اور جسے زوال نہیں۔ اس کے بعد معاویہ نے کہا، زرار مصیبت علی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ زرار نے جواب دیا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جیسے اس کا عزیز فرد اس کے سینے پر دم توڑ دے۔ جس وقت سے علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، میرا تو دل کا قرار ختم ہو گیا، میری تو طاقت ختم ہو گئی ہے۔ یکا یک زرار اٹھے اور محفل سے چلے گئے۔ اس کے بعد معاویہ نے عمر عاص کی طرف رخ کر کے کہا، علی تو اس دنیا سے چلا گیا، یہ اس کا محب کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگ بھی کیا میرے بعد یہی الفاظ دہراؤ گے؟ اس پر عمر عاص نے جواب دیا، اے معاویہ جو شخص جو کچھ دیکھتا ہے وہی کہتا ہے، یعنی کہ زرار نے جو باتیں علی میں دیکھی وہی بیان کی۔ اب اگر ہم لوگ جو بھی باتیں تم میں دیکھیں گے وہی بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔